السلام علیکم، میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ میں آج معیار ادب کے ایک سبق کلیم دولت باد میں کا خلاصہ کر رہی ہوں۔ یہ بی اے پارٹ فرسٹ کے بچوں کے لیے ہے اور یہ نذیر احمد کی کے ایک ناول توبۃ النصوص سے لیا گیا ہے۔ نذیر احمد سر سید تحریک سے وابستہ تھے اور سر سید کے کہنے پر ہی انہوں نے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی اصلاح کے لیے، ان کے سدھار کے لیے ایسے قصے اور کہانیاں لکھیں جس سے کہ سوسائٹی میں نوجوان اپنا مقام بنا سکیں اور وہ بے راہ روی سے دور ہو سکیں اور ان کی اصلاح ہو سکے۔ نذیر احمد نے بہت سارے ناول لکھے، مرات العروس، بنات النعش، توبۃ النصوص، اسی لیے نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار مانا گیا ہے۔ نذیر احمد نے یہ ناول توبۃ النصوص بھی کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی اصلاح کے لیے لکھا تھا، لیکن یہ تمام نوجوانوں کی اصلاح کے لیے تھا۔ کلیم دولت آباد میں غرض کلیم 2 منزلہ طے کرتا ہوا دولت باد پہنچا اور قبل اس کے کہ کسی سے تعارف پیدا کرے، اس نے اپنا سامان ظاہر درست کر پھر ایک مرتبہ سرائے میں امیری ٹھاٹھ لگا دیے۔ سرائے پہلے زمانے کے اندر جو دھرم شالہ جس کو ہم کہتے ہیں یا مسافر خانہ کہتے ہیں، اس زمانے میں ہر 1 کلومیٹر پر سرکار کی طرف سے سرائے بنی ہوئی ہوتی تھی، اس میں مسافر ٹھہرتے تھے۔ تو کلیم نے بھی 2 منزلہ طے کر کے یعنی 2 کلومیٹر طے کر کے وہ دولت آباد پہنچا اور اس نے وہاں پر اپنا سامان رکھا اور امیری ٹھاٹھ باٹھ سے رہنے لگا اور مدح رئیس میں قصیدہ اس نے سفر ہی میں کہنا شروع کر دیا تھا۔ مدح کہتے ہیں تعریف کو، قصیدہ کہتے ہیں کسی کی تعریف میں لکھے جائے شعری کلمات، یعنی اس نے وہاں کے رئیس کی تعریف میں قصیدہ سفر ہی میں لکھ لیا تھا۔ صرف عرض حال اور قطع دعائیہ باقی تھا، یعنی صرف اس کے اندر عرض حال کہتے ہیں کہ اپنا حال بیان کرنا اور دعائیہ کلمات یعنی اس کو دعا دینا۔ قصیدے کے اندر یہ بھی ایک اجزاء ہوتے ہیں کہ وہ لکھنے والا جو ہے وہ اپنا عرض حال بیان کرتا ہے اور دعائیں دیتا ہے آخر کے اندر، تاکہ جو نواب یا جو رئیس ہوتے ہیں وہ لکھنے والے کو نواز دیتے ہیں اشرفیوں سے، دولت سے، یا کوئی عہدہ دے دیتے تھے۔ اس زمانے میں قصیدہ لکھنے کا بہت چلن تھا۔ جلدی جلدی تمام کر اسی قصیدے کو ذریعہ تقریب قرار دے در دولت پہ حاضر ہوا، یعنی اس قصیدے کو اس نے جلدی جلدی پورا کیا اور در دولت یعنی اس رئیس کے دولت خانے پر حاضر ہوا، مگر شامت اعمال اور باپ کی ناخوشی کا وبال اس کی کوئی تدبیر کارگر نہیں کر سکا۔ یعنی باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا، باپ نے اس کے اوپر سرزنش کی تھی اور باپ کی بددعاؤں کی وجہ سے، باپ کی ناخوشی کی وجہ سے یہ وبال اس کے اوپر تھا کہ اس کی کوئی تدبیر وہاں پر کارگر نہیں ہوئی۔ اس امیر کے دربار میں اس کے دولت آباد میں پہنچنے سے چند روز پہلے یہاں بساط الٹ چکی تھی۔ بساط کہتے ہیں شطرنج کی جو بساط ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ محاورہ ہے اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پر سب کچھ بدل چکا تھا۔ بدنظمی ریاست کی خبریں صاحب ریزیڈنٹ کو پہنچیں اور انہوں نے بذات خاص دولت آباد پہنچ کر رئیس سے کل اختیارات متنازع کر کے امور ریاست کا کام ایک کمیٹی کو تفویض کیا۔ اس زمانے میں یہ 1857 کے زمانے میں لکھا گیا کہ وہاں کے رئیس سے یہ انتظام سنبھالا نہیں جا رہا تھا اور ریاست میں بد نظمی کی خبریں انگریز ریزیڈنٹ تک پہنچ رہی تھیں اور انگریز ریزیڈنٹ نے وہاں پر خود جا کر اس رئیس کو معطل کیا اور اس کے تمام اختیارات چھین لیے اور وہاں پر ایک کمیٹی کو منتخب کیا کہ وہ ریاست کے انتظام سنبھالے گی۔ انتظام الدولہ نواب بیدار دل خاں بہادر کو
میز مجلس ریاست کا کام مقرر کیا، یعنی ایک نواب تھے، ان کا نام تھا انتظام الدولہ نواب بیدار دل خاں کو انہوں نے اس مقرر کیا، کس نے؟ انگریزوں نے۔ نابکار مصاحب ایک ایک کر کے نکالے گئے، جو بیکار مصاحب کہتے ہیں سب آرڈینیٹ، جو ساتھ رہتے ہیں، جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کو سب کو نکال دیا۔ اور جس چاٹ پر کلیم دوڑا آیا تھا، چاٹ مطلب کلیم یہ سوچ کر آیا تھا کہ وہاں خوب مال و متاع ملے گا، خوب اچھے سے عیش رہیں گے، شعر و شاعری کریں گے اور اپنے آرام سے رہیں گے۔ جس چاٹ پر کلیم دوڑا آیا تھا وہ اب باقی نہیں تھی۔ ناواقفیت کی وجہ سے کلیم نے اطلاع کرائی، اندر سے طلبی آئی تو یہ اس توقع سے اندر گیا کہ بانکے ٹیڑھے رنگیلے سجیلے وزادار لوگ دیکھنے میں آئیں گے، مگر جا کر دیکھتا ہے تو بڑے بڑے رشائل مولوی پگڑ اور عمامے باندھے بیٹھے ہیں، کوئی درس دے رہا ہے تو کوئی کتاب دیکھ رہا ہے۔ اندر قدم رکھتے ہی کلیم نے برجستہ یہ مطلع پڑھا، جاتے تھے جستجوئے بت خانہ و صنم میں، بہکے تو جا کے نکلے ہم بھی کہاں حرم میں۔ یعنی کلیم یہ سوچ کر آیا تھا کہ وہاں پر بھی وہی مشاعروں کی محفلیں، وہی رقص و سرود کی محفلیں ہوں گی، لیکن وہاں پر کچھ اور ہی عالم نکلا کہ بارش، یعنی بڑے بڑے داڑھی والے مولوی بیٹھے ہوئے تھے جو کہ پگڑ اور عمامے باندھے تھے، اور درس کہتے ہیں سبق دینے کو، کوئی درس دے رہا ہے تو کوئی کتاب دیکھ رہا ہے، یعنی اندر ایک الگ ہی عالم تھا۔ تو کلیم نے یہ مطلع پڑھا، مطلع کہتے ہیں غزل کے پہلے شعر کو، کہ ہم جستجو ہماری جو تھی، ہم تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہم بت خانہ و صنم میں جائیں گے، لیکن یہاں تو حرم، جب یہاں پہنچے تو یہاں پر حرم نکلا، یعنی یہاں تو اللہ اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں پر تو رقص و سرود کی کوئی محفل ہی نہیں ہے۔ اور کلیم یہ سوچ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اب اس کا بقیہ حصہ میں اگلے لیکچر میں پیش کروں گی۔ اللہ حافظ۔